बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। नाज़रीन, मैं मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं तमाम ख़बरों से बाख़बर। सबसे पहले आज की शह सुर्ख़ियाँ। वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद व सोशल वेलफेयर कुप्पला ईश्वर के हाथों उर्दू जाब मेले के पोस्टर का रस्म इजरा। मतीन एंड फ्रेंड्स की जानिब से 300 अफराद के लिए किया गया ताम का नज़्म। मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करीमनगर वाई सुनील राव ने MLC उम्मीदवार सरदार रविंदर सिंह को किया चैलेंज। सातवाहना यूनिवर्सिटी फ़ीस की आखिरी तारीख में तौसी। और इंशाअल्लाह ख़बरों के आखिर में जनाब सैयद वक़ारुद्दीन साहब एडिटर रोज़नामा रहनुमाए दक्कन के साने इर्तिहाल पर एक ताज़ियती बयान भी होगा। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी डायरेक्टर मोहम्मद गौस साहब की सदारत में आज वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद व सोशल वेलफेयर कुप्पला ईश्वर के मकान पर उर्दू जाब मेले के पोस्टर का रस्म इजरा अंजाम दिया गया। वाज़ेह है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्चीबौली हैदराबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रियासत तेलंगाना में अपनी नौइयत का पहला उर्दू जाब मेला मुनक़िद किया जा रहा है। यहाँ इस बात का जिक्र ज़रूरी होगा कि जुमेरात 6 जनवरी 2022 को सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे मुनक़िद शुदनी ये जाब मेले को तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, सेटविन सिक्योरिटी और मैन पावर सर्विसेज के अलावा तेलंगाना स्टेट हैदराबाद वीकर सेक्शन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से मुनक़िद किया जा रहा है। ज़राए की बमुजिब SSC, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के अलावा रिकॉग्नाइज्ड मदारिस के तलबा भी इस मेले में नौकरी के हुसूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर मोहम्मद गौस साहब ने तमाम उर्दूदा तबके से अपील की कि वो इसके मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार करें और प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करें। वाज़ेह रहे कि जाब मेले में शिरकत के लिए सफ़र ख़र्च और क़याम ताम की ज़िम्मेदारी आपकी अपनी होगी। रस्म इजरा के मौके पर तेलंगाना उर्दू एकेडमी के सुप्रिटेंडेंट यूसुफ खान, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक हैदराबाद व इंचार्ज ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर ज़िला करीमनगर, उर्दू एकेडमी इंचार्ज S. एराफ़े और कादरी साहब के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज यानी 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक खुला रहेगा। मतीन एंड फ्रेंड ग्रुप्स चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम आज बरोज़ हफ्ता वीकली मार्केट करीमनगर में मुसाफिरीन व कारोबारी अफराद के लिए दोपहर में ताम का नज़्म किया गया था। नायब सदर मोहम्मद वसीमुद्दीन अहमद ने बताया कि मतीन एंड फ्रेंड्स ग्रुप के तहत गुज़िश्ता 1 महीने से हर हफ्ता कारोबारी अफराद और दूर दराज से आने वाले सारिफीन के लिए बिला तफरीक़ रंग नस्ल, मज़हब व मिल्लत और अमीर व गरीब के मर्द व ख़वातीन के लिए ये नज़्म किया जा रहा है और आज भी इसके तहत 300 अफराद मुस्तफ़ीद हुए। इस मौके पर सदर P. वीरा रेड्डी, नायब सदर वेणुगोपाल, जनरल सेक्रेटरी जनाब मतीन साहब के अलावा दीगर अहले खैर हजरात भी मौजूद थे। मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करीमनगर वाई सुनील राव, जिनको करीमनगर का पहला शहरी होने का एजाज़ भी हासिल है, आज प्रेस मीट से मुखातिब करते हुए साबिक़ा मेयर करीमनगर व MLC के उम्मीदवार सरदार रविंदर सिंह को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर वो MLC के इंतखाबात जीतते हैं तो मैं अपने ओहदे से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने सवाल किया कि अगर उनको MLC इंतखाबात में शिकस्त से दो चार होना पड़ा तो क्या ऐसी सूरत में रविंदर सिंह कारपोरेटर के ओहदे से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह रहे कि इनकी किस्मत का फ़ैसला दिसंबर की 14 तारीख को होगा। सातवाहना यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम सेकंड सेमेस्टर B.Ed और B.Ped के तलबा की फ़ीस की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 20 दिसंबर तक कर दिया गया है, जबकि 300 रुपये जुर्माने के साथ 23 तारीख तक भी फ़ीस की अदायगी अमल में लाई जा सकती है। डायरेक्टर ग्लोबल कोचिंग सेंटर मोहम्मद अहमद ने तलबा व तालिबात से ख्वाहिश की है कि वो इस मौके को गनीमत जानते हुए अपने तालीमी साल को रायगा जाने से बचाएँ।
کریم نگر انتخابات برائے رکن قانون ساز کونسل مجلس مقامی کے لیے 14 دسمبر ووٹوں کی گنتی کے لیے سرعت کے ساتھ انتظامات کو مکمل کرنے کی ریٹرننگ عہدیدار کلکٹر آر وی کنڈن نے دیگر عہدیداروں کو ہدایت دی۔ بروز ہفتہ کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں MLC انتخابات کے لیے متعین عہدیداران عملے کے لیے منعقدہ تربیتی پروگرام میں ریٹرننگ آفیسر و کلکٹر آر وی کنڈن نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کسی بھی طرح کی کوتاہی اور غلطی کے بغیر ووٹوں کی گنتی کی جائے۔ کاؤنٹنگ عملے کو مرکز پر صبح 6 بجے رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ ٹیبل پر عملہ صبح 8 بجے ووٹوں کی گنتی کا آغاز کرے گا۔ اس سے قبل صبح 7:30 پر اسٹرانگ روم کھول کر بیلٹ باکسز نکالے جائیں گے۔ بعد ازاں ٹیبل پر ایجنٹ کی موجودگی میں بیلٹ باکسز کھولے جائیں گے۔ انہوں نے کووڈ قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے کاؤنٹنگ عملے کو خدمات کی انجام دہی کی ہدایت دی۔ اس اجلاس میں ایڈیشنل کلکٹر شیام پرساد لال، گریما اگروال، ZP CIO پریانکا، کاؤنٹنگ عہدیدار اور دیگر موجود تھے۔ ایڈیٹر رہنمائے دکن سید وقار الدین کا سانح ارتحال۔ نماز جنازہ مکہ مسجد میں بعد نماز جمعہ ادا کی گئی اور تدفین احاطہ موسیٰ قادری حسین عالم میں عمل میں لائی گئی۔ یہ خبر انتہائی رنج و غم اور افسوس کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے کہ سید وقار الدین چیف ایڈیٹر روزنامہ رہنمائے دکن اور صدر نشین انڈو عرب لیگ حیدرآباد کا 9 دسمبر کی شب 11:30 بجے انتقال ہو گیا۔ وہ 82 برس کے تھے، جن کی تدفین احاطہ موسیٰ قادریہ حسینی عالم میں عمل میں لائی گئی، جہاں ان کے برادر کلاں سید لطیف الدین قادری بھی آرام فرما رہے ہیں۔ سید وقار الدین کچھ عرصے سے علالت کی بنا پر اولائف ہاسپٹل نانل نگر ٹولی چوکی میں زیر علاج تھے۔ رات 11:30 پر قلب پر حملے کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جناب احمد امیر خان صاحب نے اس کی اطلاع دی۔ جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی، ساری دنیا میں جہاں جہاں اردو پڑھی اور بولی جاتی ہے، رنج و غم کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ عوام ایک بے لوث، شریف النفس انسان اور باوقار صحافی، ہند و عرب اتحاد کے علمبردار، فلسطینی کاز کے لیے آخری سانس تک جدوجہد کرنے والے مجاہد سے محروم ہو گئی۔ یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ جناب سید وقار الدین کا انتقال ایک ایسے وقت ہوا جب ہندوستان کا قدیم ترین اردو روزنامہ رہنمائے دکن اپنی پہلی صدی کے جشن کا اہتمام کرنے والا تھا۔ سید وقار الدین جناب یوسف الدین کے فرزند تھے۔ انہوں نے 1966 میں اپنے بڑے بھائی جناب سید لطیف الدین قادری کے ساتھ رہنمائے دکن کو حاصل کیا تھا اور اخبار کو ہندوستانی مسلمانوں کا ترجمان بنا دیا۔ ایک طرف انہوں نے اردو صحافت کے معیار کو بلند کیا، دوسری طرف اردو اور ملی تحریکات کا ترجمان بنایا۔ 1967 میں انڈو عرب لیگ حیدرآباد قائم کیا تاکہ مظلوم فلسطینیوں کو ان کا حق دلایا جا سکے۔ قبل اول کی بازیابی کے لیے تحریک سے متعلق ہندوستانی عوام کے ذہن سازی کی جائے۔ ان کے اس کاوش کو عالم عرب نے تسلیم کیا اور انڈو عرب لیگ حیدرآباد کو اقوام متحدہ نے بھی مسلمہ NGO قرار دیا۔ جناب سید وقار الدین کے عالم عرب اسلام کے تقریباً سربراہوں سے دوستانہ مراسم رہے۔ یاسر عرفات صدر فلسطین، محمود عباس عراق کا صدر، صدام حسین لیبیا کے قائد، محمد قذافی کے علاوہ کئی عرب ممالک کے سربراہ قابل ذکر ہیں۔ انہیں ستارہ فلسطین کے علاوہ مراکش کے سویلین ایوارڈز بھی پیش کیا گیا۔ انہوں نے کئی ممالک کا سرکاری طور پر دورہ کیا۔ خانہ کعبہ کے غسل میں حصہ لینے کی سعادت بھی انہیں حاصل ہوئی ہے۔ موصوف نے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی تھے۔ جناب سید وقار الدین مجرد تھے اور انہوں نے اپنے بھانجے احمد امیر خان کو کینیڈا سے حیدرآباد بلا لیا تھا تاکہ انہیں اپنی ذمہ داریاں تفویض کر سکیں۔ جناب سید وقار الدین صاحب کے جسد خاکی کو 10 دسمبر کو 11:30 بجے آصف نگر سے مکہ مسجد لے جایا گیا۔ جناب محمد محمود علی ریاستی وزیر داخلہ، جناب محمد علی شبیر کانگریس قائد، جناب عزیز پاشا کمیونسٹ لیڈر، مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامع نظامیہ کے علاوہ شہر کی سرکردہ شخصیات نے جناب وقار الدین کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور اسے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ تلنگانہ کے سرکردہ قائدین، مدیران اخبارات،
علماء و مشائقین، معززین شہر اور ریاست تلنگانہ کے طول و عرض سے آئے نمائندہ شخصیتوں نے موصوف کی نماز جنازہ مکہ مسجد حیدرآباد میں ادا کی۔ ضلع کریم نگر سے سینئر موسٹ جرنلسٹ محمد نثار احمد نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ تعزیت پیش کرنے والوں میں سابق ریاستی وزیر قانون چلمیڈا آنند راؤ، صدر مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی ضلع کریم نگر انجینئر مظفر الدین احمد، صدر مسلم گریجویٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کریم نگر محمد مصطفیٰ علی انصاری، ناظم جماعت اسلامی کریم نگر محمد خیر الدین، صدر مجلس علماء ضلع کریم نگر مفتی غیاث محی الدین، سرپرست مسلم سینئر سٹیزن کریم نگر انجینئر نسیم الدین، سینئر ایڈوکیٹ کریم نگر خواجہ جمال الدین احمد، الحاج مرزا احمد بیگ صاحب و احمد عبد النعیم صاحب مستاجر برگ آبنوس، ریاستی صدر ادارہ ادب اسلامی تلنگانہ شعیب الحق طالب جگتیال، نائب صدر انجمن ترقی اردو کریم نگر سرور شاہ بیابانی، لائق علی فیصل وارسی پرنسپل گورنمنٹ جونیئر کالج منتھنی و ریاستی معتمد ادارہ ادب اسلامی تلنگانہ، صدور قاضی کریم نگر احمد منقبت شاہ خان و قاضی احمد مخیر شاہ خان، سینئر جرنلسٹ و کرسپانڈنٹ گلف ہائی اسکول کریم نگر جناب محمد نثار احمد صاحب پروانہ، جرنلسٹ و کرسپانڈنٹ نیشنل ہائی اسکول محمد سراج مسعود کے علاوہ متحدہ ضلع کریم نگر کے ذرائع ابلاغ سے وابستہ اردو صحافی حضرات کے علاوہ مسلم گریجویٹ ایسوسی ایشن کے ذمہ داران، عالم الدین محمد الطاف احمد جنرل سیکرٹری اور عبد الباری کے علاوہ دیگر افراد شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق اللہ۔ جب کہ وقت اجل آ جاتا ہے نہ ہی ایک ساتھ پیچھے ہوتا ہے نہ ہی ایک ساتھ آگے۔ خواہ کوئی دولت میں قارون، تکبر میں فرعون، ظلم میں ضحاک، تمرد میں نمرود، شہزوری میں رستم، روی تنی میں اسفندیار، خوبصورتی میں یوسف، صبر میں ایوب، درازی عمر میں نوح، بصالت میں موسیٰ، مصوری میں مانی، عشق میں مجنوں، عدل و سیاست میں عمر، ملک و گیری میں سکندر، دبدبے میں جمشید، عیاشی میں محمد شاہ، اقبال میں اکبر، فصاحت میں صحبان، انصاف میں نوشیرواں، حکمت میں لقمان، دانش میں ارسطو، سخاوت میں حاتم طائی، طوالت قامت میں عوج بن انق، موسیقی میں تانسین، شاعری میں نوری، فردوسی و سعدی، مردانگی میں محمد فاتح، خاموشی میں زکریا، گریا میں یعقوب، رضاجوئی میں ابراہیم، غزہ میں محمود، جہالت میں ابو جہل، حیاداری میں عثمان، غربت میں یحییٰ، ذہانت میں فیضی، شقاوت میں یزید، تصوف میں بایزید، حکومت میں سلیمان، نازک دماغی میں تاناشاہ، شجاعت میں علی، خوریزی میں چنگیز، فلسفہ اسلام میں امام غزالی، رفاع عام میں شیر شاہ سوری، محسن کشی میں رحیلہ، فقہ میں امام اعظم، قادر اندازی میں بہرام گور، کسب حلال میں سلطان ناصر الدین، صدق میں ابو بکر، خوش الحانی میں داؤد، کثیر الازدواجی میں واجد علی شاہ، جہاد میں سلطان صلاح الدین ایوبی، سیاحت میں ابن بطوطہ، پختگی ارادے میں علاء الدین خلجی، رتبہ شہادت میں امام حسین ہی کیوں نہ ہوں لیکن موت سے کسی کو رستگاری نہیں۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ شب بخیر۔